اس لیے اس شدت کو اور کیفیت کو دیکھ کر ایمان والے جاگے ضرور ہیں، بیدار ضرور ہیں، لیکن یہ بیداری پوری نہیں ہے، صرف کروٹ ادھر سے ادھر بدلی ہے۔ ابھی چند افراد اور یا ایک بہت بڑی تعداد میں افراد نے جو کچھ اس میں حصہ ڈالا ہے، اگر اس مصیبت یا آزمائش کے مقابلے میں اس کو رکھ کے دیکھا جائے تو ابھی مزید بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی مثالیں بھی ہمیں اسی سیلاب کے حوالے سے عطا کی ہیں کہ لوگوں نے اپنی پوری جمع پونجی اس میں لگائی ہے، اور لوگوں نے مزدوری کر کے اس میں پیسے ڈالے ہیں، اور لوگوں نے محنت کر کے اس میں پیسے ڈالے ہیں، یہ بھی مثالیں ہمیں ملی ہیں، لیکن ابھی بیداری کی مزید ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات میں آزما رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں اور پھر انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، فکر نہیں کرتے وہ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے۔ اور یہ بات میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، اور دو تین مقامات پر کہیں بھی، کہ اللہ تعالیٰ پیسوں کی زیادتی کی وجہ سے، کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، صرف وہ انفاق کرنے کے لیے اور خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا اسے توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق اس کو دیتا ہے کہ جس کا دل بڑا ہے، جس کا دل بڑا ہے، جس کے پاس تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ہیں، دل چھوٹا ہے تو وہ ایک ایک دمڑی اور ایک ایک پیسہ نکالنے میں پریشان ہوگا۔ جو بلینز کا مالک ہے وہ 25 لاکھ دے رہا ہے، بلینز کا جو مالک ہے، اور جو 3000 کا مالک ہے وہ 3000 کے 3000 دے رہا ہے۔ یہ مثالیں ہم نے دیکھی ہیں اس سیلاب کے عمل میں۔ جس کے پاس بلینز ہیں وہ اس میں سے چند ہزار چند لاکھ دے رہا ہے، اور وہ بھی اس کی بنیاد پر کہ جب چاروں طرف سے شور مچا کے کچھ دیا نہیں جا رہا۔ اور جس کے پاس صرف 3000 تھے اس نے 3000 دے دیا اور کہا کہ میرا اللہ مالک ہے، جو اب تک کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلا دے گا، جس نے اب تک زندہ رکھا ہے وہ کل بھی زندہ رکھے گا۔ اگر میری زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے۔ اور سامعین گرامی، یہ جملہ جو ہے ایسا خوبصورت اور ایسا عظیم الشان جملہ ہے، میں قرآن مجید کی جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ملال کی اس حد میں پہنچا دیتا ہوں میں کہ جسم سے بعض اوقات پسینہ نکل آتا ہے کہ ہم کیسا ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اپنی کتاب حکیم میں کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود نہ لیا ہوا۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود نہ لیا ہوا ہو۔ ہمارے رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، بس ہماری ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ کوتاہ نظر، چھوٹے دل، جلد پریشان ہو جانے والے، بے قرار ہو جانے والے، اس وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ اور پھر آخری بات فرمائی کہ انما ولیکم اللہ، اے لوگو تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ ہے، جان کیری نہیں ہے۔ میں جان کیری کا خصوصی طور پر یہ تذکرہ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ کل صاحب وہ تشریف لائے تھے، میں نے بھی انٹرویو سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، امداد کا تذکرہ بھی، ہمدردی کا تذکرہ بھی، لیکن اس تذکرے میں یہ جملہ بار بار دہرایا گیا کہ جو دہشت گرد ہے ان کا قلع کما کرنے کے لیے بھی آپ کو ایفرٹس کرنی ہوں گی، آپ کو قدم بڑھانے ہوں گے۔ گھر میں ماتم بچا ہو، اس میں ماتم موجود ہو تو دشمن بھی اپنی دشمنیاں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ جو محبت کے دعوے نا، اور ہم جن سے امیدیں وابستہ کر رکھے ہیں، ان سے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ انما ولیکم اللہ، اے لوگو تمہارا دوست، تمہارا ولی، تمہارا ساتھی، تمہارا مددگار صرف اللہ ہے۔ اور کون؟ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ اور کون؟ والذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اللہ، رسول اور ایمان والے ہی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے امیدیں وابستہ مت کرو، وہ تمہیں اگر 10 دیں گے تو تم سے 20 واپس لے لیں گے، اس لیے ان سے امیدیں وابستہ مت کرو۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، جو اللہ کے مال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
وہم راکعون، اور اس کے سامنے جھک کے رہتے ہیں، اپنے سر کو جھکا کے رکھتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ابھی ہم عشرہ رحمت سے گزر رہے ہیں، جسے اللہ نے زحمت میں بدلا بھی ہے اور رحمت کے دریچے کھلے بھی رکھے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ابھی زندگی کے آثار موجود ہیں، ابھی واپسی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی لوٹنے کے راستے کشادہ ہیں۔ اللہ نے انتہا نہیں کی، چاہتا تو پورے شہر کو اور پوری بستیوں کو تباہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے محض جھنجھوڑا ہے، بیدار کیا ہے۔ اور ایک آخری جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا اور اس میڈیا میں کچھ نادان دوست اور کچھ چالاک دشمن مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا کا صوبہ 100 سال پیچھے چلا گیا، پاکستان 50 سال پیچھے چلا گیا۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ آپ اور ہم اللہ پر یقین کامل کرتے ہوئے آج توبہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسے خزانے برپا رکھے ہیں کہ صرف 5 سال کے اندر اندر یہ ساری کمزوریاں اور یہ سارے نقصانات پورے ہو سکتے ہیں۔ بس ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہماری نیتوں کا فتور، ہمارے ارادوں کی کمزوری اور ہمارے عمل کی خامیاں ہیں جو اس کو اس حد تک آگے بڑھا رہی ہیں۔ پختونخوا بالکل 100 سال پیچھے نہیں گیا، پاکستان بالکل 50 سال پیچھے نہیں گیا۔ ہاں مصیبت ہے بہت بڑی، مشکل ہے بہت بڑی، لیکن ہم زندہ قوموں کو زندہ جگانے اور بیدار کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کر رہا ہے۔ اور ابھی عشرہ رحمت باقی ہے، ابھی عشرہ مغفرت باقی ہے، ابھی جہنم سے آزادی کا عشرہ باقی ہے۔ ان ایام کو غنیمت جانیے۔ جو مال اللہ نے دے رکھا ہے اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، جو ایمان اللہ نے دے رکھا اس کی حفاظت کیجیے، جو ارادہ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو پختہ کیجیے۔ انشاءاللہ یہ چند سال کے اندر اندر دوبارہ یہ بستیاں آباد ہو سکتی ہیں، اور ان تمام نقصانات کا ازالہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ وہ علیم و خبیر بھی ہے، وہ حاکم اعلیٰ بھی ہے، اور وہ سب قدرتوں پر قادر ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے۔ آؤ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی توفیق طلب کریں اس کی طرف سے کہ وہ ہمارے ایمان کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو نہ صرف سلامت رکھے بلکہ اس کو مضبوط بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔